معاشرے کی بے روی، معاشرے کے عقائد کا ٹیڑھ پن، یہ 4 آیتیں دور کر سکتی ہیں۔ اور میری گزارش ہے کہ یہ 4 آیتیں آج گھر جا کے ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیے گا۔ شاید یہ 4 آیات میرے اور آپ کے عقیدے اور منہج کو درست کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ سورۃ الانعام آیت کا نمبر ہے 50۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ میرے محبوب فرما دیجئے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نوری ہوں۔ آپ نے کتنی حدیثیں سنی، آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا سچا رسول ہوں، میں اس کا پیغمبر ہوں، میں بشر ہوں، تمہارے جیسا ہوں۔ فرق کیا ہے؟ آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت ایک طرف، محمد مصطفیٰ ایک طرف۔ اتنا کمال اللہ نے عطا کیا ہے۔ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں تو صرف اسی کی ہی اتباع کرتا ہوں۔ اور یاد رکھنا، جس طرح نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح صاحب علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ علم دیا اللہ نے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو عالم الغیب نہ کہو، ان کو یہ نہ کہو یہ نوری ہیں، فرشتہ ہیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے رسول تو تقسیم کرنے والے۔ دوسری آیت سورۃ الاعراف کی 188 آیت کا نمبر ہے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ میرے محبوب فرما دیجیے لوگو میں تو اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ نفع مجھے وہی ملے گا جو میرا رب چاہے گا، نقصان وہ ہوگا جو میرے رب نے لکھا ہوا۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا دنیا جہان کی ساری خیر میں اپنے گھر میں جمع کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو ڈرانے والا ہوں، میں تو خوشخبری سنانے والا ہوں۔ کس کو؟ میری خوشخبریاں اور میری بات سے اپنی زندگی کے زاویے وہ درست کرتے ہیں جن کا ایمان ہوتا ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے پیغام ہے کہ اصل بگڑی بنانے والا ہے تو کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو چنا ہے پوری کائنات سے اعلیٰ اور افضل اور ارفع اور اسما بنایا ہے تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن
مشکل کشائی کون کرتا ہے؟ وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ تیسری جگہ اللہ عز و جلال سورۃ الکہف کی آخری آیت میں اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فرما دیجئے لوگو میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، فرق کیا ہے؟ تم عام انسان ہو، مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں لوگوں کو کیا سمجھاؤں؟ الہ جو ہے عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں ملنا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اسے چاہیے کہ شرک نہ کرے۔ چوتھی جگہ اللہ عز و جلال سورۃ النمل میں آیت کا نمبر ہے 65 اور 66۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کے فرمایا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا عَمُونَ۔ میرے محبوب آپ لوگوں کو خود بتائیے، آسمانوں میں اور زمینوں میں کوئی بھی ایسا نہیں جو غیب جانتا ہو، نہ فرشتے، نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ اصفیاء۔ کون جانتا ہے غیب کو؟ الا اللہ، صرف اللہ جانتا۔ کسی کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، کب اٹھائے جائیں گے۔ اور یہاں ایک بات صرف سمجھانے کی غرض سے، اگر اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہوتا، جس کو اللہ نے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا، تو جو 70 صحابہ شہید ہو گئے بئر معونہ پہ، آپ کو علم ہوتا تو آپ صحابہ کو بھجواتے وہاں؟ کوئی اپنے جگر گوشوں اور اپنے رائٹ لیفٹ جانے نشاور کرنے والوں کو بھی خود کہتا ہے کہ جاؤ جا کے شہید ہو جاؤ، اور ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو لوگوں نے سیدہ عائشہ پہ تہمت لگائی، تو اللہ کے رسول پھر اپنی زوجہ محترمہ سے کہتے عائشہ اللہ ہی جانتا ہے، اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا، اگر نہیں ہوئی تو اللہ تیری برات نازل کر دے گا۔ اگر غیب کا علم ہو تو کوئی اپنی بیوی سے ایسا کہتا ہے؟ اتنی بات ہوئی سیدہ عائشہ رونے لگ گئیں، اللہ عز و جلال کی طرف سے قرآن نازل ہو گیا، اور رہتی دنیا تک سیدہ عائشہ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کا حصہ اتار دیا۔